نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ولا تحسبن اللہ غافلا، اور مت گمان کیجیے اللہ تعالیٰ کو غافل، عما یعمل الظالمون، اس سے جو عمل کرتے ہیں ظالم، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک وہ مؤخر کرتا ہے ان کو اس دن تک کے لیے جس دن پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑتے ہوں گے اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، لا یرتد الیہم طرفہم، نہ لوٹ سکے گی ان کی جانب ان کی نگاہ، وافئدتہم ہواء، اور دل ان کے اڑے ہوئے ہوں گے، وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرائیے لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین ظلموا، پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب مہلت دے ہمیں قریب مدت تک کے لیے، نجب دعوتک، تاکہ ہم قبول کر لیں تیری دعوت کو، ونتبع الرسل، اور ہم اتباع کر لیں رسولوں کی، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ٹھہرے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ظاہر ہو گیا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، کیسے کیا ہم نے ان کے ساتھ، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کی ہم نے تمہارے لیے مثالیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور یقیناً چال چلی انہوں نے اپنی چالیں، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے ہاں ان کی ساری چالیں ہیں، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں ایسی تھیں کہ اس سے ٹل جاتے پہاڑ، یا ایسی نہ تھیں کہ اس سے پہاڑ ہل جاتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورت ابراہیم کا 7واں رکوع آیات نمبر 42 سے لے کر 46 تک تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل عقلی اور نقلی دلائل سنیں۔ گزشتہ سبق میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے نقلی دلیل تفصیلاً بیان فرمائی، اور یہ آخری جو رکوع ہے آج کا سبق اور کل کا، ان میں اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت دلائی اور انسان کو موت یاد دلائی، اور یہ بتایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ تیرے سارے نخرے ختم ہو جائیں گے، تیری طاقت جواب دے جائے گی، تیرا مال تجھ سے چھن جائے گا اور تو لاچار اور مجبور ہوگا، اور اس وقت تو نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس وقت کی تیاری کر لے، ورنہ بہت پچھتائے گا، اور وہ پچھتانا پھر تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس دن کی ناکامی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے مخاطب، اے سننے والے، تو اللہ کو غافل نہ سمجھ اس سے جو ظالم عمل کرتے ہیں۔ مت خیال کر کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ہر ایک عمل سے واقف ہے۔ ساری کائنات سے بندہ چھپ سکتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ یوں فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں پر 3 بندے چھپ کر کوئی مشورہ کرتے ہیں، الا هو رابعهم، 3 وہ ہوتے ہیں، چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جہاں 5 بندے ہوں چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معهم، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اے لوگو، اے سننے والو، اللہ کو غافل نہ سمجھنا اس سے جو ظالم عمل کرتے ہیں۔ اگر اللہ غافل نہیں ہے تو پھر ظالم ظلم کرتا ہے، پکڑ کیوں نہیں آتی؟ جواب آیا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک اللہ انہیں مؤخر کرتا ہے، اللہ انہیں مہلت دیتا ہے اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ جب انسان موت کے دامن میں جائے گا۔ قرآن بیان کرتے سورۃ القیامہ میں کلا اذا بلغت التراقی، جب انسان موت اس کو گھیر لے گی، رشتہ دار پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دوست احباب بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا فرشتہ، اللہ کا امر آ گیا ہے اور اس کی روح کو کھینچنا شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ پاؤں کی جانب سے کھینچ کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ تم جانتے ہو موت پاؤں کی جانب سے کیوں آتی ہے؟ پاؤں کی جانب سے کیوں روح کھینچا جاتا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا اس لیے تاکہ بندہ اپنی بے بسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے۔ پاؤں سے جان نکال لی گئی، آنکھیں اس کی ابھی بیدار ہیں،
دماغ ابھی کام کر رہا ہے، کان سن بھی رہے ہیں، وہاں جان باقی ہے۔ بندہ دوڑنا چاہتا ہے دوڑ نہیں سکتا، بھاگنا چاہتا ہے بھاگ نہیں سکتا، کسی کو بلانا چاہتا ہے اتنی ہمت نہیں کہ آواز دے کر بلا سکے، دیکھ رہا ہے اپنی بے بسی کو۔ حضور نے فرمایا پاؤں کی جانب سے اس لیے روح نکالی جاتی ہے تاکہ اپنی بے بسی کو آنکھوں سے دیکھ لے۔ اچھا میرے صحابہ پتہ ہے مرنے والے کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ لوگ بند کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا اس لیے کہ جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے آنکھیں حسرت کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، پھر روح ختم ہو جاتی ہے، ادھر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان ظالموں کو ہم نے مہلت دی ہے اس دن تک کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آج آنکھ بند کرنے کی ہمت نہیں، آج آنکھ اپنی بند نہیں کر سکتا، لوگ دبا دبا کر بند کر رہے ہیں۔ یہ وہی نوجوان تھا، یہ وہی پہلوان تھا جو میدان کے اندر بچھاڑا کرتا تھا، جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، آج اس کی آنکھ ایسی کھلی ہوئی ہے کہ آنکھ بند نہیں کر سکتا۔ اور میں وہ دن تو آنے دو، قرآن کہتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، جب یہ کیفیت ہوتی ہے لوگ بھاگتے ہیں کسی دم والے کو بلائیں، کسی طبیب حکیم کو بلائیں، کسی عمدہ سے عمدہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم دم والوں کو بلا رہے ہو، تم ڈاکٹروں کو بلا رہے ہو، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، بستر پر پڑا ہوا وہ تمہارا بھائی اور عزیز وہ سمجھ جاتا ہے آج جدائی کا دن آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جوڑ دی جاتی ہے، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج سفر ختم ہوگا، کہاں جا کر تیرے رب کے پاس تیری ملاقات ہونے والی ہے۔ اس لیے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے مہلت ہے جس دن موت آ جائے گی، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، فرشتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور پھر وہ دن بھی یاد کرو جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، جب قیامت قائم ہوگی، اے انسان قبروں سے تجھے اٹھایا جائے گا۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، تیزی کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ یہاں پہ فرماتے ہیں مہطعین، دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، جیسے آگے خطرہ ہو نا، ہر بندہ ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آگے جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فرمایا مقنعی رؤوسہم، سروں کو اٹھا کر لے جا رہے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ ان کی جانب نہیں لوٹے گی۔ بدن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ مڑ کے اپنی خبر تو لیں، ایسے جناب دل اڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سروں کو اٹھا کر۔ اور اسی بات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کسی کے سر پر ٹوپی پگڑی نہیں ہوگی، کسی کے پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کسی کے جسم پر لباس بھی نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم بعضا، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا
وہ اتنا شدید مرحلہ ہوگا، اتنی شدید خوفناک حالت ہوگی کہ کسی کو نگاہ ادھر ادھر کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا بالکل نگاہوں کو سامنے رکھے ہوئے، سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، اور ایک دوڑ میں سب دوڑ رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اپنی جانب بھی نگاہ نہیں کر سکیں گے، کسی دوسرے کی جانب کون کرے گا۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور دل ان کے اڑے ہوئے ہوں گے، دل ان کے اڑے ہوئے ہوں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، خوف کے مارے کوئی سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ کیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرا لوگوں کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، حضور کا نام ہے نذیر، نذیر کا معنی ڈرانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں، اور ڈرانے والا بھی وہ جس ڈرانے میں شفقت ہے، وہ ڈرانے والا ہوتا ہے نا اس میں شفقت کوئی نہیں ہوتی۔ ڈاکو آ گئے اور انہوں نے پسٹل رکھ لیا اور کہا جو کچھ ہے نکال، ڈرا رہے ہیں نا، لیکن اس میں شفقت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے میں شفقت، جیسے ماں بیٹے کو ڈراتی ہے نا، بیٹا آگ کے ساتھ نہیں کھیلنا ورنہ نقصان ہو جائے گا، ڈرا رہی ہے، لیکن اس ڈرانے میں شفقت ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرا لوگوں کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے ڈرا جس دن ان کے پاس عذاب آ جائے گا۔ فیقول الذین ظلموا، پھر ظالم کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کی زمین غصب کی ہوگی، کسی کا پیسہ بٹورا ہوگا، کسی سے رشوت لی ہوگی، کسی سے سود لیا ہوگا، کوئی اور ظلم کیا ہوگا۔ فرمایا اس وقت جب عذاب آ جائے گا، جب موت آ جائے گی، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی سی ہمیں مہلت تو دینا، اخرنا تھوڑی تاخیر کر، تھوڑی سی، الی اجل قریب بالکل قریب، یعنی تھوڑی سی، یا اللہ تھوڑی سی مہلت تو دینا، چند منٹ تو اور سانس چلنے دینا۔ کیا کام تیرا رہ گیا؟ کس کام کے لیے مہلت مانگ رہا ہے؟ میں نے تجھے 50 سال دیے تھے، میں نے تجھے 60-70 سال دیے تھے، اب تھوڑی سی مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ کون سا تیرا کام دنیا میں رہ گیا؟ وہ کہے گا نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ تھوڑی مہلت اس لیے مانگتا ہوں تاکہ تیری دعوت کو قبول کر لوں، تیرے رسولوں کی اتباع کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں موت سے پہلے پہلے اس میری دعوت کو قبول کر لو، ورنہ تو سب کہیں گے، اس وقت تو سب مان جاتے ہیں، موت کے وقت تو فرعون بھی مان گیا تھا، یعنی وہ ماننا کسی کام کا نہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان غیر نافع، ایمان غیر نافع، ایمان تو ہے لیکن نفع نہیں دے رہا، اور اب جو ایمان ہوگا یہ ایمان نافع ہوگا۔ کہیں گے نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ اب تیری دعوت کو مان لیں گے، تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں زوال کوئی نہیں ہے؟ اپنی طاقت کے نشے میں یوں ہوتے تھے جیسے تم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور اب کہتے ہو کہ جناب اتباع کریں گے، اور اب کہتے ہو کہ ہم نیک بن جائیں گے۔ میں اللہ تمہیں نہیں جانتا کہ تم نے 50 سالوں میں کیا کیا، تم نے 60 سالوں میں کیا کیا، اب تم کہتے ہو ہم نیک بن جائیں گے۔ فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو قسمیں کھاتے تھے تمہیں زوال ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی کہتا بھی صحیح یار اللہ سے ڈر، چھوڑو یار اپنا کام کر، تو آیا مجھے سمجھانے والا، فرمایا تم تو یوں تکبر کیا کرتے تھے جیسے تم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، تمہیں تو موت ہی نہیں آئے گی، اب کہتے ہو کہ جناب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے
اکثر میں ایک بات کرتا ہوں نا، انسان زندگی میں کوئی اللہ کی کتاب کے قریب آئے، ورنہ موت کے بعد فلانے نے اتنے قرآن پڑھے، فلانے اتنے، اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے جس نے 60 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں اللہ کے کلام کو سنا۔ اس لیے فرمایا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے کہ بندہ جا رہا ہو، منہ آگے کر کے سیدھا چل رہا ہو، تو سامنے کوئی گڑھا بھی آئے تو بندہ احتیاط سے وہاں سے گزرے گا، کیونکہ دیکھ رہا ہے نا۔ اور اگر منہ بندے کا اس طرف ہو اور جا پیچھے رہا الٹے پاؤں، پیچھے گڑھا ہو تو جب گرے گا تو ایسا گرے گا کہ سنبھل ہی نہیں سکے گا۔ اور میں جا تو سب قبر کے گڑھے کی طرف رہے ہیں، رخ آخرت کی طرف کیا، رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے، رخ اس طرف نہیں کیا ہوا۔ اللہ ہمیں اپنا رخ سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمی کوتاہیاں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ رخ سیدھا ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم تو قسمیں کھاتے تھے شاید تمہیں زوال ہی کوئی نہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، جس دنیا میں تم رہتے ہو، جن گھروں میں تم رہتے ہو، ان گھروں میں، اس دنیا میں تم سے پہلے کئی گناہگار نہیں گزر گئے؟ وہ کدھر ہیں؟ آج وہ کہاں ہیں؟ وہ فلانا ظالم، فلانا ظالم، ظلم کرنے والے، وہ آج کہاں ہیں؟ فرمایا یہ بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، جیسے وہ دنیا میں نہیں رہے ایسے تم بھی نہیں رہو گے۔ فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ٹھہرے ہو ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تم سے پہلے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، جانوں پر ظلم سے مراد گناہ ہے، تم سے پہلے کئی گناہگار، کئی میرے باغی، کئی میرے نافرمان انہی علاقوں میں رہتے تھے، یہی گھر تھے، یہی جگہیں تھیں، یہی اللہ کی زمین تھی، اسی پر وہ رہتے تھے مجرم۔ آج وہ مجرم کہاں گئے؟ زیر زمین چلے گئے، کسی کو نام و نشان کبھی پتہ نہیں۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ نہیں۔ آج کسی کو قبر کے نشان تک معلوم نہیں۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جب قبریں اکھیڑی نہ جزو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا، نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اور آدمی کا جسم کیا ہے؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیداں ہے جہاں؟ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا، اینٹ اس میں ہے ہڈیاں، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، اور موت کی زوردار آندھی جب ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ آج دنیا میں بڑے بڑے نامور، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، تو میں اور آپ بچ جائیں گے دنیا میں؟ جو بھی دنیا میں آیا کس کے لیے آیا؟ جانے کے لیے آیا۔ بولو، جو بھی دنیا میں آیا کس لیے آیا جی؟ جانے کے لیے آیا۔ ایک اور پنجابی کے شاعر کہتا ہے، رووے ماں سکندر دی، رووے ماں سکندر دی، آکھے بوڑ گیوں تو بیڑے نو، وچ قبر دے لا کے ڈیرے، چھوڑ گیوں تو ویڑے نو۔ قرآن وچوں آواز آوے، مائی چھوڑ دے جھگڑے جھیڑے نو، اتھے لکھاں سکندر پے، تو سدے سے سکندر کیڑے نو۔ یہاں کوئی ایک سکندر تو نہیں گیا نا، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، بڑے بڑے آسمان زیر زمین چلے گئے۔ جو سمجھتے تھے شاید ہمارے بغیر دنیا کا نظام رک جائے گا، نام و نشان مٹا دی موت نے۔ اللہ اکبر۔ بچپن میں تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے میں تجھے کیا کیا ستایا،
اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ اسے کرنوں نے کھانا ہے۔ یہ تیرے جسم کو زمین کے کیڑے مکوڑے نوچ رہے ہوں گے ایک دن، اور تو بے بس وہاں پہ پڑا ہوا ہوگا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم اس دنیا میں رہتے ہو، ان جگہوں میں رہتے ہو جہاں کل اور ظالم رہا کرتے تھے۔ کبھی ان کے ہولناک انجام کو تو دیکھو نا، وہ کہاں گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ظاہر ہوا، واضح ہوا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیسے ہم نے فرعون کو غرق کیا، کیسے ہم نے قارون کو دھنسا دیا، کیسے ہم نے نمرود کو ذلیل و خوار کیا، کیسے ابو جہل کو واصل جہنم کیا، اور کئی کئی ظالم، کتنے بڑے بڑے ظالم، کیسے ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ ذرا ان کی تاریخیں تو پڑھو نا، اور ان سے عبرت تو حاصل کرو نا۔ ہلاکو خان کہتے اس نے بڑے ظلم کیے۔ ایک دفعہ وہ جا رہا ہے اور چند مسلمان کھڑے ہیں، انہوں نے کہا لائنیں بناؤ بھائی، 3 لائنیں بناؤ۔ 3 لائنیں بنا دی گئیں۔ اس کے تلوار کے خوف سے لوگ ڈرتے تھے، اس نے جلاد کو کہا ان سب کی گردنیں اتار دو۔ تو ایک سرے سے وہ شروع ہوا، سر اتارتا گیا، گردنیں اتارتا گیا۔ ایک بابا جی آخری کونے میں کھڑے تھے، پہلی لائن کے آخر میں۔ تو جان دینا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے نا، وہ کھسک کر پچھلی لائن میں چلے گئے۔ ہلاکو گھوڑے پہ کھڑا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تو جب دوسری لائن پہ اس نے تلوار چلانی شروع کی تو بابا جی کھسک کے نا تیسری لائن میں چلے گئے۔ تو ہلاکو ہنس کر کہنے لگا بڈھے اب کہاں جائے گا، اب کہاں جائے گا، پہلی لائن سے کھسک کر دوسری میں آ گیا تھا، دوسری سے کھسک کر تیسرے میں آ گیا ہے، اب کہاں جائے گا۔ لیکن دل کا یقین بڑی چیز ہے۔ بابے نے کہا جس اللہ نے پہلی لائن سے بچایا، دوسری سے بھی بچایا، اگر وہ بچانا چاہے تو تیسری لائن سے بھی بچا لے گا، کیونکہ بچانے والا وہ ہے۔ وہ زور سے ہنسا، کہنے لگا اب تجھے میری تلوار سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی دوران اس کے ہاتھ میں وہ چابک تھا، بعض کہتے نیمبو کا تھا، اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، چابیاں تھیں یا جو بھی تھا، ہاتھ میں کوئی چیز تھی اس کے، وہ نیچے گر گئی ہلاکو خان کے۔ تو وہ نیچے پکڑنے کے لیے جھکا تو اس کے گھوڑے کے پیڈل سے ایک پاؤں نکل گیا، اور گھوڑے نے سمجھا کہ ایڑ لگ گئی ہے، گھوڑا دوڑ پڑا۔ اب ایک پاؤں اس کا اس پیڈل کے اندر ہے اور دوسرا پاؤں پیڈل سے باہر ہے، سر اس کا نیچے ہے، گھوڑا دوڑ پڑا ہے، سر اس کا نیچے لگ رہا ہے، ٹھک 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 ٹھک، پٹخ پٹخ کے اللہ نے اس بابے کے سامنے اس کو مار دیا۔ بابے چادر موڑے رکھی تھی گھر چھوڑ کے، نہیں پڑ گئی نا کہ ہلاکو خان خود مر گیا جناب۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو یوں بچاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں، ذرا ظالموں کے قصے تو سنو نا، کیف فعلنا بہم، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، کیف فعلنا بہم، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، ذرا ان کے واقعات تو پڑھو نا، کوئی عبرت تو حاصل کرو نا، کچھ غور تو کرو نا، کوئی سوچو تو صحیح نا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ کیف فعلنا بہم، تمہارے لیے واضح ہو گیا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دیں، ان کے واقعات تمہارے لیے مثال بنا کر ہم نے پیش کر دیے۔ یہ لوگ جو آج مثال بنے ہوئے ہیں، فرعون، حامان، فٹافٹ ان کے نام آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے بھی بڑی بڑی چالیں چلی تھیں، بڑی بڑی تدبیریں بنائی تھیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے جا رہا تھا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے آرڈر دے رہا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے، کہتے ہیں فرعون نے کہا ذرونی
اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں اور یہ پکارے اپنے رب کو۔ اللہ، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا سرکش۔ اور جب پکڑنے کے لیے جا رہا ہے تو کیا کہنے لگا، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ مٹھی بھر جماعت، اور یہ ہمیں غصہ دلا رہی ہے، ہم بڑے چوکنے بڑے باخبر، سب کو پکڑ کر لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، بڑی بڑی تدبیریں انہوں نے بھی بنائی تھیں، بڑی بڑی چالیں انہوں نے بھی چلی تھیں۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، بھلا اللہ کے آگے کس کی تدبیر چل سکتی ہے؟ اللہ کے آگے کس کی تدبیر کامیاب ہو سکتی ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم، ان میں 9 غنڈے مشورہ کرتے ہیں رات کے وقت صالح علیہ السلام کے گھر گھس کر ان کو قتل کر دیں گے، اور سب وہ کہیں گے اوہو ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، یہ کیا ہو گیا جی، ظلم کس نے کیا؟ ہم بھی لوگوں کے ساتھ مل کر روئیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا قتل کس نے کیا ہے۔ اور عموماً قاتل کو شیطان یہی پٹی پڑھاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، لاش پھینک دیں گے فلاں جگہ پہ ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ عموماً شیطان پٹی پڑھاتا ہے، ان کو بھی شیطان یہ پٹی پڑھائی۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ، پھر انہوں نے یہ تدبیر بنائی، اب وہ جا رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کیا، انا دمرناہم، ہم نے ان کو زمین میں دھنسا کر ہلاک کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے صبح صالح علیہ السلام کے بارے میں ہم باتیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا، معاملہ الٹ ہو گیا۔ صالح علیہ السلام تو اپنے گھر میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں، لوگ صبح ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ وہ کدھر گئے، ان کا نام و نشان بھائی ڈھونڈ ڈھونڈ پتہ نہیں گئے کس طرف ہیں، مل نہیں رہے۔ رب فرماتا ہے تدبیریں اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، وہ کچھ اور سوچ رہے تھے اور ہم نے کچھ اور کر دیا۔ اور ہجرت کی رات انہوں نے کیا تدبیر کی، یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، یا اپنے شہر سے جلا وطن کیا جائے، یا قید کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر اللہ کا تدبیر چل رہی تھی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کی تدبیریں فیل ہو گئیں، اللہ کی تدبیر پاس ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی رضی اللہ عنہ کو بستر پہ حضور نے سلایا، وہ تلواریں لے کر باہر کھڑے ہوئی ہے، حضور تو چلے گئے، اور روز صبح کے وقت علی جب چادر اتاری نہ اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ہم جس کو قتل کرنا چاہتے وہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بڑی چالیں چلی تھیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے آگے کس کی تدبیر کامیاب ہو سکتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کے 2 معنی ہیں جی، اگر ان کو نافیہ بنائیں تو پھر معنی یہ بنے گا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں تھی ان کی چالیں کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے چالوں کی، پھر اس کا معنی یہ ہوگا یہ میرے وزنی پہاڑ، اس کو تو ذرا ہلا کر دکھائیں نا، اگر بڑی چالیں چلنے والے ہیں تو وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چالیں چلتے تھے بے ایمان لوگ، میرے قدرت کے نظام کو تو کوئی نہیں ہلا سکتا نا، پھر اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور دوسرا مطلب اگر ان تحقیق کے معنی میں ہو، انا کے معنی میں، تو پھر مطلب یہ ہوگا یقیناً ان کی چالیں ایسی تھیں کہ پہاڑوں کو ٹال دیتے، یعنی منصوبے تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے بنائے تھے کہ شاید پہاڑوں کو بھی اٹھا کر کہیں لے جائیں گے، لیکن اللہ نے ان کے سارے منصوبے فیل کر دیے، ناکام کر دیے۔ گویا کہ اللہ کہنا یہ چاہتے اوے لوگو مشورہ کرو، منصوبہ کرو تو نیکی کا کرو، خیر کا کرو، ورنہ موت آنے والی ہے، اور موت کے وقت آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔